اب میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا پیغام امت مسلمہ اور ارباب حکومت تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، آواز آ رہی نا؟ جی آ رہی ہے حضرت۔ حضرات ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پیشرو مقررین اور علماء کرام نے اس مسئلے کے تعلق سے اپنے خیالات کا اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، میں دو تین بنیادی باتوں کی طرف آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری امت اور ملت کے اندر بڑی تعداد میں جدید تعلیم یافتہ طبقے کی ایک ایسی تعداد ہمارے درمیان پیدا ہو گئی ہے جس کو نہ صرف بیت المقدس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ لبرل بننے کے اور سیکولر بننے کے چکر میں ایسی باتیں، ایسے مضامین اور ایسے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جس کا اسلام سے، دین سے، شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں۔ مثلا آج ہی ایک مسلم ملک کے وزیر کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ حماس کو جو ہے اپنی ان کارروائیوں سے دستبردار ہو کر ٹیبل پر آنا چاہیے اور بات چیت کرنا چاہیے اور مصالحت کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ کچھ مضامین اور آرٹیکل ہمارے جدید تعلیم یافتہ یونیورسٹیوں کے فارغین کے ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ اس وقت جو ظلم و زیادتی غزہ پر ہو رہی ہے، اس کی پیش قدمی، اس کا آغاز خود ہم لوگوں نے کیا تھا۔ ہم نے اور فلسطینیوں نے اور حماس کے لوگوں نے پہلے میزائل داغے، اس کے جواب میں انہوں نے اپنے دفاع کے لیے یہ سب کارروائیاں انجام دی۔ حالانکہ ان باتوں کا حقائق سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ جب چھیڑا گیا، جب ظلم و زیادتی ہوئی اور مسجد اقصیٰ پر جو ہے قبضہ کرنے کے پس منظر میں رمضان میں ہمارے مسلم بھائیوں پر اور فلسطینیوں پر، عرب بھائیوں پر ظلم و زیادتی کی انتہا ہوئی، تو انہوں نے اس کے رد عمل میں کچھ جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ بیت المقدس تینوں مذاہب کے نزدیک جو ہے اور مسجد اقصیٰ مقدس ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں خود فلسطین جا چکا ہوں اور مسجد اقصیٰ میں الحمدللہ مجھے حاضری کا موقع ملا ہے۔ یہودیوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ تینوں مذاہب میں سے کسی دونوں مذہب کے لیے اس کی کوئی تقدیس نہیں ہے۔ عیسائیوں کے لیے بیت اللحم ہے اور بیت اللحم مسجد اقصیٰ سے بہت دور ہے، اور یہودیوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بات لوگوں کو سمجھانی پڑے گی، بتانی پڑے گی، جدید تعلیم یافتہ طبقے کو نہیں بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اور عالمی سطح پر پڑھے لکھے لوگوں کو۔ مسجد اقصیٰ پر ان کی نظر اس لیے ہے کہ ان کے اپنے گمان کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نیچے تابوت سکینہ دفن ہے، اور تابوت سکینہ جس کو ہم سب جانتے ہیں، جب تک ان کے پاس وہ صندوق رہا جس میں تورات تھی اور حضرت موسیٰ کی جو ہے کچھ یادگار چیزیں اس کے اندر تھی، اور جنگوں میں اس کو سامنے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے ان کو فتح دیتے تھے، اور جس دن سے یہ صندوق گم ہو گیا ان کے لیے ذلت مقدر کر دی گئی۔ اب وہ اسی کی تلاش میں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے اندر یہ تابوت سکینہ دفن ہے، اس لیے مسجد اقصیٰ پر ان کی نظر اس کو منہدم کرنے کے لیے ہے۔
اس کی کوئی تقدیس اور کوئی تکریم کوئی تعظیم ان کے پاس نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے مسجد ہے، مقدس ہے، مکرم ہے، معظم ہے، قابل تقدیس ہے، نہ یہودیوں کے لیے ہے نہ عیسائیوں کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے لیے اس کی اہمیت، بیت المقدس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے حرم کا حصہ ہے، ہمارا پہلا حرم ہے. اسی لیے حضرت مولانا مفکر اسلام سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے عربوں نے اس کو عربوں کا مسئلہ سمجھا ہے، جب تک اس کو اسلامک مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا بیت المقدس قیامت تک آزاد نہیں ہو سکتا. اور حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ یاسر عرفات کی موجودگی میں رابطہ عالم اسلامی میں مجھے نمائندگی کا شرف حاصل ہوا، اور بہت سالوں کے بعد مکہ مکرمہ میں یاسر عرفات عمرے کے لیے آئے تھے اور اس جلسے کے اندر موجود تھے جس میں پوری امت کی طرف سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یادگار اور ایک کیا کہتے ہیں پرجوش اپنی زندگی کی ایک تقریر کی تھی. اور خود مولانا کہتے تھے کہ میں نے وہ باتیں نہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہلوائی، اور آج بھی وہ یوٹیوب پہ تقریر موجود ہے. مولانا نے یاسر عرفات کی موجودگی میں کہا تھا ہاتھی صلاح الدین موجودہ قیادت کے ساتھ بیت المقدس آزاد نہیں ہو سکتا جب تک صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی طرح صفات پیدا نہیں کی جائیں گی. آپ بیت المقدس کو فتح کرنے کی امید نہ رکھیں. تو یہ عربوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ فلسطین کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ قضیت نہ عربیہ ہے نہ فلسطینیہ ہے، بلکہ یہ قضیت اسلامیہ ہے. اور عالمی سطح پر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ امت اس مسئلے کو امت کا مسئلہ سمجھے، عربوں کا مسئلہ نہ سمجھے، فلسطین کا مسئلہ نہ سمجھے. اس سلسلے میں مولانا کی جو کوششیں اس زمانے میں ہوئی تھی، الحمدللہ اس زمانے میں عرب حکمراں اور مسلم حکمراں متوجہ ہوئے تھے، لیکن مولانا کے انتقال کے بعد یہ بات جو ہے سردخانے میں پڑ گئی. پھر اس کو فلسطین کا مسئلہ سمجھا گیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی سطح پر ہم اس مسئلے کو بحیثیت اسلامی مسئلے کے اجاگر کرنے کی کوشش کریں تاکہ امت مسلمہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے. تیسری چیز میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو بھی اس کی اہمیت کے تعلق سے سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ذہن سازی کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک پر دوسرے ملک کے قبضے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اور اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس قیامت تک رہے گا، چاہے کچھ سالوں کے لیے کچھ مدت کے لیے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل جائے، لیکن قیامت سے پہلے پہلے بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو واپس مسلمانوں کے پاس آنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کے آثار ایسے نظر آ رہے ہیں. چوتھی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ کے طور پر حماس کے لوگ اور اخوان کے لوگ فلسطین کے کاس کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جو حماس کے تعلق سے اور اخوان کے تعلق سے بدظن ہو گئے. یہ بات آج سے 20-25 سال پہلے نہیں تھی، 10-15 سال کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی اور حماس کے تعلق سے ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا. خیر، قرار دینے والے قرار دیتے رہیں گے، لیکن افسوس اور المیہ اس بات کا ہے کہ ہمارے مسلم ممالک نے اس کی تائید کی. حماس کے تعلق سے، اخوان کے تعلق سے، جنہوں نے کل تک جو ہے سر پہ بٹھایا تھا یوسف قرضاوی کو بلا کے، جہاں پر جو ہے انہوں نے ایوارڈ دیا تھا، اور اس حماس اور اس اخوانیوں سے تعلق رکھنے کے باوجود لیکن اچانک ان کی پالیسی بدل گئی. تو عالمی سطح پر اس کی منصوبہ بندی کی گئی کہ مسلمانوں کی طرف سے جو لڑنے والے ہیں ان کے تعلق سے شکوک شبہات پیدا کیے جائے. تو امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ حماس اور اخوان کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور نوجوان طبقہ جو بدظن ہو رہا ہے حماس سے اور اخوان سے اور آج کے حالات میں بھی، اس کو جو ہے اس کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے. آخری بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت جذباتی باتیں کہہ کر، جذباتی تقریر کر اس کاس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو دعا کر سکتے ہیں. اس مسئلے کی نزاکت سے ہم واقف ہو کر عوام میں بیداری پیدا کر سکتے ہیں. افسوس ہے کہ اس مسئلے کے تعلق سے عوام میں جو بیداری
آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، 35 اور 40 سال پہلے تھی، وہ بیداری اس وقت پائی دی جاتی ہے. ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے، امیر شریعت بیٹھے ہوئے، بہت سینئر ہمارے علماء کرام موجود ہیں. 1967 میں جب مسجد اقصی میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی اثر ہوا تھا تو ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے اس کا رد عمل ہوا تھا. لیکن افسوس بات کا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ جذبہ بھی ختم ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دعائے قنوت نہیں پڑھی جا رہی ہے. آج سے 20 سال پہلے اور 25 سال پہلے حرم ثالث پر جب کوئی بات ہوتی تھی تو لوگ اجتماعی طور پر مسجدوں میں دعائے قنوت، جیسے کبھی تذکرہ آیا، قنوت نازلہ پڑھتے تھے. آج افسوس بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر مساجد میں اس وقت جن حالات سے ہمارے فلسطینی بھائی گزر رہے ہیں، عوام کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے. نہ قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، نہ عوام کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو عوام کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے جمعہ کے خطبات میں اس کو موضوع بنانا چاہیے اور عوام کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارے لیے اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح جدید تعلیم یافتہ طبقے سے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے سیمینار اور سمپوزیم ہونا چاہیے، اور بڑے بڑے پروگرام عوامی سطح پر بھی نہیں بلکہ علمی سطح پر ہونے چاہیے، اور سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے اس مسئلے کا جو ہے کیا کہتے ہیں مرکزی محور یہ مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے. آخر میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں جو ہمیں کام کرنا چاہیے، جو سیکولر لوگ ہیں، جو انسانی حقوق سے وابستہ لوگ ہیں، جو محب وطن لوگ ہیں، اور جو فطری طور پر انصاف پسند لوگ ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ایسے سمپوزیم میں، ایسے پروگراموں میں ان کو بلا کر سمجھانا چاہیے یہ عربی مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلامی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. ایک ظالم کی طرف سے مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا مسئلہ ہے، اور ظالموں کے ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز میں شریک ہونے کا مسئلہ ہے. آج بھی ہندوستان میں آپ کو یاد ہوگا ہمارے ملک کا یہ الحمدللہ امتیاز رہا. ہمارا ملک ہمیشہ ناوابستہ رہا اور جو ہے غیر جانبدار رہ کر اس نے ہمیشہ ظالم کی مخالفت کی اور مظلوم کی تائید کی. اور اسرائیل کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج سے 20-25 سال پہلے تک ہمارے پاسپورٹ میں لکھا ہوتا تھا کہ دنیا کے ان 2-3 ملکوں کے علاوہ آپ کہیں بھی اس پاسپورٹ پہ سفر کر سکتے ہیں. آج بھی الحمدللہ وہ اثرات باقی ہیں. سمجھانے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے اور خاموشی سے اور منصوبہ بندی سے ان سب سے مل کر کہ یہ عربی اور اسلامی مسئلے سے بڑھ کر ایک انسانی مسئلہ ہے. آج جو ہے اگر ہم ظالم کا ساتھ دیں گے، کل ہم پر ظلم ہوگا، پوری دنیا جو ہے پھر ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. تو مجھے امید ہے کہ کرناٹک کی سطح پر ہم جو کر سکتے ہیں عوامی سطح پر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، خطبات میں اس کا چرچا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دعا قنوت نازلہ کا اہتمام ہو. جدید تعلیم یافتہ طبقے سے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور حالات کے درست ہونے کے ساتھ ہی فوراً ہم یہ ہے اپنے غیر مسلم پڑھے لکھے بھائیوں، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں گا حکومت کے ذمہ داروں سے، حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے مل کر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے سمجھ بات آئے گی اور ہم جو اپنا فریضہ ہے کم از کم یہاں بیٹھ کے ان کے تعلق سے ادا کر سکیں گے. جہاں تک تعلق ہے ان کی جو ہے فتح کا، ہمیں یقین ہے ایک دین کے لیے لڑنے والی جنگ ہے، فتح اس کو ملے گی. جو اللہ کے لیے لڑے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، ہمیں یقین ہے آج نہیں تو کل. بس ایک اخیر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے اس وقت اسرائیل حماس کے حملوں کو کچھ بڑا چڑھا کر بھی پیش کر رہا ہے. اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں وہ مظلوم بن جائے. 2000 اور 3000 راکٹ فائر کیے گئے اور اتنا نقصان ہوا، اس کے جواب میں ہم نے جو ہے بمباری کی فلاں. تو یہ دشمن کا ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے اپنے حق میں جو ہے لوگوں عوامی رائے کو جو ہے کیا کہتے ہیں مجتمع کرنے کے لیے، اپنی مظلومیت کے لیے وہ اپنے دشمن کی طرف سے جو ہے جو باتیں ہوتی ہیں اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ پوری دنیا میں نہیں بلکہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ اس کاج سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیا ہے. اس وقت بھی انشاءاللہ ہم سب مل کر سب سے زیادہ عرب ملکوں سے بڑھ کر، مسلم ملکوں سے بڑھ کر ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے ان کی حمایت ہوگی، حکومت کے ساتھ ہوگی، حکومت کو ساتھ لے کر ہوگی اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ساتھ لے کر ہوگی. مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ تحفظ دین کانفرنس کی طرف سے یہ پیش قدمی ہوئی ہے
ہر ریاست میں اس کا سلسلہ چلے گا. پھر ہندوستانی سطح پر یہ بات آگے بڑھے گی. پھر لاک ڈاؤن کے بعد پھر حالات جب درست ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم سب مل کر مجتمع ہو کر اس سلسلے میں غور کریں گے کہ عوامی سطح پر اور علمی سطح پر اور خواص کی سطح پر ہمیں اس سلسلے میں کیا کام کرنا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں جیتے جی بیت المقدس کی آزادی کا پروانہ سننے کو ملے گا اور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ہم سب وہاں جا کر سکون و اطمینان کے ساتھ حرم ثالث میں نماز بھی ادا کریں گے, اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے. میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.